آج کا پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ سورہ احزاب کی آیت 72 میں جو امانت کا لفظ ہے اس کے بارے میں ہے۔ اس امانت سے جو بالعموم مکتب فراحی کی علماء نے مراد لی ہے وہ ارادے اختیار کی، وہ صلاحیت، وہ طاقت انسان کو سونپنا۔ لیکن اگر یہ امانت انسان نے قبول کی ہے اور اس کے بعد ارادے اختیار کی، اس نے جو امتحان ہے اس میں شریک ہوا ہے، تو اس کو قبول کرنے کے لیے بھی تو ارادہ اور اختیار چاہیے ہے۔ تو پھر اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی جب انسان کو امانت پیش کی گئی اس وقت اس کے پاس ارادہ اختیار نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو وہ بنیادی ارادہ دیا ہے، یعنی ارادہ شعور کا نام ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے۔ چنانچہ اسی آیت میں دیکھیے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس امانت کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے اندر ایک بنیادی ارادہ موجود ہے۔ یہ ارادہ تو اگر آپ دیکھیں تو جانوروں کے اندر بھی موجود ہے، یعنی وہ بھی اپنے ارادے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں ان کے سامنے تو وہ کھائیں یا نہ کھائیں، فلاں چراگاہ میں چرنے کے لیے چلے جائیں۔ اسی طرح آپ کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، جن جانوروں کو سدھایا جاتا ہے وہ بھی ایک طرح کے ارادے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی ارادہ ہے، وہ ارادہ کہ جو آپ کو قوت اقتدار دیتا ہے، جس کو خلافت سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے مراد وہ ارادہ ہے، یعنی وہ ارادہ و اختیار جس کو دے کر انسان کو اس دنیا میں وہ مہلت دے دی گئی ہے کہ اب وہ جائے اور اس دنیا پر حکومت کرے۔ میں نے یہ بتایا ہے اور اس پر بڑی تفصیلی گفتگویں بھی کی ہیں کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اقتدار دیا گیا ہے، انسان کو زمین کی بادشاہی دی گئی ہے۔ تو یہاں امانت سے مراد یہ ہے۔